موت کا زہر ہے فضاؤں میں، موت کا زہر ہے فضاؤں میں، اب کہاں جا کے سانس لی جائے، اب کہاں جا کے سانس لی جائے، دشمنوں کی بھی رائے لی جائے۔ یہ جو شعر میں گنگنا رہا ہوں، مجھے یاد آیا کہ جگجیت سنگھ صاحب بہت ہی فیمس اور میرے پسندیدہ جو ہے وہ سنگر تھے، گیت اور غزل اور ان کے جتنے بھی گائے ہوئے گانے ہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ یہ شعر مجھے اس لیے یاد آیا کہ انہوں نے ایک البم ریلیز کیا تھا اور اس کا نام تھا ان سرچ، اور اس میں ایک غزل تھی کہ دوستی جب کسی سے کی جائے، دشمنوں کی بھی رائے لی جائے، موت کا زہر ہے فضاؤں میں، اب کہاں جا کے سانس لی جائے۔ تو مجھے وہ یاد آیا کہ آج کل جو چل رہا ہے معاملہ ہمارا، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ججز کو جناب وہ خطوط بھیجے جا رہے ہیں جس میں اینتھریکس پاؤڈر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، اور وہ بڑا ہی زہر آلود ایک جو ہے وہ پاؤڈر ہے کہ جس کو چھونے سے یا اس کو انہیل کرنے سے یا آپ کسی طرح سے بھی اس کے کانٹیکٹ میں جب آتے ہیں تو بڑا شدید قسم کا اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو، مطلب وہ بخار سے لے کر درد سے لے کر نزلہ زکام کھانسی، اور اتنا شدید کہ یہ پھیپھڑوں پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے آپ کے، اور اس کے بعد یہ جان بھی لے سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے یہ۔ امریکہ میں 2001 میں یہ اٹیک ہوا تھا، اور جب یہ پوسٹ سسٹم کے ذریعے یعنی کہ ڈاک خانے کے ذریعے یہ بھیجے گئے خطوط، تو 21 افراد اس سے متاثر ہوئے تھے 2001 میں، اور 5 لوگ اپنی جان سے بھی گئے تھے۔ اب یہ جو ریسنٹ معاملہ ہوا ہے پاکستان میں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ خطوط لکھے گئے اور اس میں یہ اینتھریکس پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اسی قسم کے لیٹرز بھیجے گئے ہیں۔ یہ دھمکی آمیز خطوط جب ان دونوں عدالتوں کے ججز کو گئے ہیں تو اس کا میسج ڈائریکٹلی یہی تھا کہ ان کو تھریٹ کرنا تھا اور ان کو خبردار کرنا تھا کہ آپ سے کچھ لوگ ناخوش ہیں۔ اس لیٹر میں بھی ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو بھیجنے والے ہیں انہوں نے جوڈیشل سسٹم جو ہے ہمارا اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور کافی ساری اور چیزوں کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن جو ابھی تک انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق کوئی تحریک ناموس سے پاکستان یا کوئی اس طرح کا نام ہے ان کا، کوئی ان نون سی ایک تحریک ہے، اس کے جو ہے اس نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے کہ جی ہم یہ لیٹر بھیج رہے ہیں، اور پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور فلانا اور یہ اور وہ۔ اب اس کے اوپر ایک حکومت نے جو ہے وہ پہلے اعلان کیا جی کمیشن بنایا جائے گا، اس کمیشن کے ہیڈ جو ہیں وہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب ہوں گے، ان سے بات ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ جب ان کو نامینیٹ کر دیا گیا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میں اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو سپریم کورٹ خود دیکھے یا سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے، کیونکہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں بھی یہی تھا کہ وہ معاملہ ان دونوں فورمز کے سامنے ہی رکھنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے پہلے ہاں اور پھر نہ کر دی، اور اس طرح معاملہ جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ گیا، اور سپریم کورٹ جس نے پہلے شہباز شریف صاحب سے مل کر ساری بات کر کے یہ کمیشن جو ہے وہ منظور کیا تھا، اس نے پھر از خود نوٹس لے لیا اور معاملہ آگے چل رہا۔ اب آج جو ہے جب یہ معاملہ ہو رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے، اس میں کابینہ نے ایک اجلاس کیا، وفاقی کابینہ نے، اور اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے ان جو خطوط ہیں، جو دھمکی آمیز خطوط ہیں جس میں یہ زہر آلود مواد بھی جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اس کی تحقیقات کرنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے۔ ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے پڑھنے کو ملا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا کیا ہوگا اس جو سارے معاملے کا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس معاملے پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب کمال ہو گیا ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے، اس کے اوپر جو بھی بات کرے گا آپ اس کو اگر یہ کہہ کر شٹ اپ کال دے دیں گے کہ بھائی اس پہ سیاست نہ کریں، تو بات کیا کریں اس کے اوپر؟ چاہے وہ آپ کی اوپوننٹ پارٹیز ہوں یا آپ کے ساتھ بیٹھے لوگ ہوں یا ججز ہوں یا کوئی عام آدمی ہو یا جرنلسٹ ہوں، بھائی اس پہ سیاست کون سی سیاست؟ یہ ایک معاملہ ہے، ایک خطرناک ایشو ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے انڈر تھریٹ ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سیاست نہ کریں. کون سیاست کر رہا ہے؟ کس نے کی ہے سیاست؟ مطلب یہ وہ لگے لپٹے جملے ہوتے ہیں، یہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ جو ہر مرتبہ آپ کو ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو مجھے بڑا عجیب سا ایک تاثر ملا. پھر ساتھ ہی انفارمیشن منسٹر صاحب کا ایک جملہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ جی معیشت پر بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. بھائی کس پہ کریں سیاست پھر بھائی؟ یہ کیسے جملے آپ استعمال کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کہ ایک چیز کا زہر جو ہے وہ فضاؤں میں پھیلا ہوا ہے، ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے اوپر سیاست نہ کریں. کیا کریں؟ اس کے اوپر ڈھول بجائیں، خوشیاں منائیں، یا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ خاموش ہو کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری جو بھی مطلب پورا پاکستان جو ہے یا جو لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم دیکھ لیں گے اس معاملے کو، کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکال لیں گے اور آپ کے منہ پہ مار دیں گے. بس اس طرح اگر آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو کون روک سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اتنا سیریس معاملہ، اتنا سیریس میٹر جو ہے وہ کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ اور تیسری جگہ سے چوتھی جگہ جو ہے وہ فٹ بال کی طرح جو ہے وہ رول ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کم سے کم بات تو ہونی چاہیے. چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے کوئی اور لوگ ہوں، اس کے اوپر بات کھل کے کرنی چاہیے. معیشت کے ہمارے حالات کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرے گا اور اس کو آپ یہ کہہ کے چپ کروانے کی کوشش کریں گے کہ جی اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو یاد رہے کہ آپ انہی ایشوز کے اوپر یا اس طرح کے ایشوز کے اوپر ساری سیاست کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. لہٰذا بولنے سے پہلے تھوڑا سا تول لینا بہتر ہوتا ہے. بہرحال کمیشن بنا، وہ نہیں کامیاب ہو سکا. اب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت نے تحقیقات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اب اس کے بعد کیا سٹیپس لیتی ہے حکومت، کس کے حوالے کرتی ہے اور اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوتی ہیں، یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے. کیونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے. اگر ججز ہی انڈر تھریٹ ہوں گے، ان کو یہ خوف ہوگا کہ ہمارے پر کوئی اٹیک ہو رہا ہے یا ہمیں کوئی تھریٹ کر رہا ہے بار بار اور ہماری جان کو خطرہ ہے، تو کافی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ بہرحال جو بھی ہے وہ جس مرضی پوزیشن پر ہوں، وہ بہرحال انسان ہیں، ان کے بھی فیئرز ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہیں اور سارے معاملات ہیں. تو اس چیز کو بجائے اس کے کہ آپ روایتی جملوں کی نظر کر دیں، اس کو واقعی سیریسلی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر سیاست نہ کریں اور اس کو واقعی پریکٹیکلی اور جتنا پاسبل ہو لاجیکل ایک کنکلوژن تک لے کر جائیں، تاکہ لوگوں کا اور ججز کا اعتماد بحال ہو کہ اس معاملے میں گورنمنٹ سیریس ہے اور اس معاملے میں جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہو کے رہے گا. بجائے اس کے کہ ایک ایسا بس جو ہے وہ دوسروں کو خاموش کروانے کا لیکچر دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ چند دن کے بعد یہ معاملہ خود بخود رفع دفع ہو جائے گا. اس معاملے کو واقعی سیریسلی سالو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ججز اور ہمارے لوگوں کا اعتماد جوڈیشری پر بحال ہو. اور جو لیٹر بھیجنے والے ہیں ان کو بھی ایک میسج جائے کہ بھائی آپ بھلے کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے اس کو ویسے بھی ریفارم کرنا ہے اور یہ آپ کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے. نون لیگ نے جو اپنا منشور دیا اس کے اندر بھی یہ شامل ہے جوڈیشل ریفارمز، اور اس کے اوپر کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں اس کو الجھایا جائے، جلد از جلد جوڈیشل ریفارمز کی طرف بڑھا جائے. اور جوڈیشل ریفارمز جب تک نہیں کیے جائیں گے، میرا نہیں خیال کوئی بھی جو ہمارا طبقہ ہے، جو بھی ہمارے سیکٹرز ہیں، جو شعبے ہیں، وہ آگے سموتھلی بڑھ سکتے ہیں. بہت سارے گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ کورٹوں اور کچہریوں میں جو ہیں وہ جا کے اٹک جاتے ہیں، پیسوں کے ایشوز اٹک جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کے ایشوز اٹک جاتے ہیں. تو جب تک ہم واقعی جوڈیشل ریفارمز نہیں کرتے تب تک بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح لنگر آن کرتی رہیں گی. تو بجائے اس کے کہ دوسروں کو لیکچر دے کر اور خاموش رہنے کا کہا جائے، کام کر کے پریکٹیکلی لوگوں کے منہ بند کروائیں. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.